اگر آپ پچھلے کچھ سالوں سے دنیا کا فائنینشیل سسٹم دیکھ رہے ہوں تو آپ نے شاید یہ نوٹس کیا ہوگا کہ ہر جگہ ایسٹ پرائس لٹرلی ایکسپلوڈ کر رہے ہیں۔ سٹاک مارکیٹ اپنے آل ٹائم ہائی پر ہے، گولڈ اور بٹ کائن نئے ریکارڈ بنا رہے ہیں اور ریئل اسٹیٹ کے جو پرائز ہے وہ بھی کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اب ہر جگہ ایک ہی بات ہو رہی ہے اور وہ ہو رہی ہے ایسٹ پرائس کی ملٹ اپ کی۔ لیکن لوگ اب اس نئے ٹرینڈ کو ایک نیا نام دے رہے ہیں اور اسے کہتے ہیں دی ڈیبیسمنٹ ٹریڈ۔ لیکن لوگ اپنے فیٹ کرنسی جیسے ڈالر، روپی، یورو بیچ کر ریئل ایسٹ خرید رہے ہیں تاکہ لوگ اپنے پرچیزنگ پاور کو مینٹین کر سکیں اور انفلیشن سے بچ سکیں۔ تو اب کویسچن ارائز ہوتا ہے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم سب اپنے کرنسی سے بھاگ رہے ہیں؟ اور اگر کویسچن ہاں میں ہے تو کیا ہم اس ٹریڈ کا حصہ ہمیں بننا چاہیے یا نہیں؟ میرا نام سلیم خان ہے اور اگر آپ کو اپنے پیسے کی، اپنے سیونگ کی اور اپنے پورٹ فولیو کی تھوڑی بھی بہت فکر ہے تو یہ وہ ویڈیو ہے جس کو آپ مس نہیں کر سکتے۔ اگر میں آپ کو سمپل الفاظ میں سمجھا دوں تو ڈیبیسمنٹ ٹریڈ کا مطلب ہے کہ ایک ایسی سوچ جہاں لوگ یہ مان چکے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی کرنسیز کی ریئل ویلو خود ہی گرا رہی ہے۔ ڈیٹ یعنی قرضہ ہر کنٹری میں ریکارڈ لیول پہ ہے اور سینٹرل بینک لگاتار پیسہ پرنٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سسٹم خود ہی اپنے پیسے کی جو پرچیزنگ پاور ہے اسے ڈسٹرائی کر رہی ہے۔ جب کیش کی ویلیو گرتی ہے لوگ اس سے بچنے کے لیے ہارڈ ایسٹ میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ سٹاکس کمپنی انفلیشن کو بیٹ کر سکتی ہے جیسے کہ گولڈ، کیونکہ وہ 5000 سال سے ایک ٹرسٹ ایسٹ مانا جاتا ہے۔ بٹ کائن جو کہ ایک ڈیجیٹل گولڈ بن چکا ہے جس کا سپلائی صرف 21 ملین کائن تک لمیٹڈ ہے، سکیئرس ہے۔ ریئل ایسٹ کیونکہ گورنمنٹ یا سینٹرل بینک اسے پرنٹ نہیں کر سکتے، تو اب لوگ ان چیزوں میں انویسٹ کر رہے ہیں جو سکیئرس ہے، پروڈکٹیو ہے اور جن کی ویلیو وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ یعنی یہ اب ایک سائلنٹ مومنٹ بن چکا ہے جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں کیش نہیں رکھوں گا بلکہ میں ریئل ایسٹ خریدوں گا۔ آج یہ ڈیبیسمنٹ ٹریڈ فل سپیڈ پہ چل رہی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ریزن ایک کنسپٹ ہے جسے اکانومسٹ کہتے ہیں فسکل ڈومیننس۔ فسکل ڈومیننس کا مطلب ہے کہ جب ایک کنٹری کا قرض اتنا بڑھ جائے کہ اس کا انٹرسٹ بل اس کے ڈیفنس یا ایجوکیشن بجٹ سے بھی زیادہ ہو جائے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل امریکہ کا اگر ہم ایگزامپل لے لیں تو 2025 میں ان کا صرف انٹرسٹ پیمنٹ $1 ٹریلین کراس کر گیا، اور اگر ہم پاکستان کا ایگزامپل لیں تو پاکستان میں اس وقت جو انٹرسٹ پیمنٹ بل ہے وہ سالانہ بجٹ کے 50% سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس پورے سیناریو میں سینٹرل بینک کے پاس ایک ہی چوائس بچتی ہے کہ انہیں اپنا انٹرسٹ ریٹ آرٹیفیشلی لو رکھنے پڑتے ہیں تاکہ گورنمنٹ اپنا ڈیٹ انفلیٹ کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا انفلیشن کو ہائی رکھتے ہیں تاکہ اس کے جو قرضے ہیں یا جو ڈیٹ ہے اس کی ریئل ویلیو کم کر سکے۔ آئی ایم ایف کے ریسنٹ رپورٹ کے مطابق آج دنیا کا ٹوٹل ڈیٹ جی ڈی پی کا 235% سے زیادہ ہو گیا ہے، اور جب گورنمنٹ پیسہ پرنٹ کر کے اپنے پرابلم سالو کرنے لگتے ہیں تو عام لوگ نیچرلی اپنا پیسہ کیش سے نکال کر ریئل ایسٹ میں شفٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہی وہ سائیکولوجیکل ٹریگر ہے جو ڈیبیسمنٹ ریٹ کا سب سے بڑا ریزن ہے، جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا پیسہ ان چیزوں میں ڈالوں گا جو گورنمنٹ اسے پرنٹ نہیں کر سکتی۔ اب اگر تھوڑا سا ہم ہسٹری دیکھیں تو جب کنٹری پہ ڈیٹ کا بوجھ بڑھتا گیا ہے انہوں نے اس کا سمپل ایک ہی طریقہ نکالا ہے جسے کہتے ہیں فائنینشیل ریپریشن، یعنی ریئل انٹرسٹ ریٹ کو تھوڑا لو رکھو، انفلیشن کو تھوڑا بڑھا دو اور اپنا قرض کو تھوڑا تھوڑا کر کے کم کرنے دو۔ آج بھی یہی گیم چل رہی ہے۔ امریکہ کے سٹاک مارکیٹ میں $1 ٹریلین کی انفلو آ رہی ہے، کارپوریشن اپنے شیئر خود بائی بیک کر رہے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ دنیا کے جو سینٹرل بینک ہے ریکارڈ لیول پر گولڈ خرید رہے ہیں 1000 ٹن سے زیادہ ہر سال۔ اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے، آپ وہ اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ بٹ کائن بھی اب ایک انسٹیٹیوشنل انویسٹر پورٹ فولیو کا پارٹ بن چکا ہے۔ بلیک راک کا بٹ کائن ETF IBT $100 بلین کے ایسٹ کراس کر چکا ہے جو 2024 میں لانچ ہوا تھا، یعنی اب ڈیجیٹل گولڈ بھی مین سٹریم ایسٹ بن گئی ہے۔ جب پیسہ خود سسٹم سے نکل کر ریئل ایسٹ میں جا رہی ہو اور مانیٹری پالیسی بھی سافٹ ہوتی جا رہی ہو تو پھر یہ ڈیبیسمنٹ ٹریڈ رکے گی کیسی؟ سب سے بڑا کویسچن یہی ہے۔ یہ ٹرینڈ صرف اب انویسٹر کا نہیں ہے، یہ پورا سسٹم کا ایک نیریٹو بن چکا ہے۔ کویسچن یہ ہے کہ کیا یہ سب
हाइप है या रियल है, हर स्टोरी का एक दूसरा एंगल भी होता है। कुछ लोगों का कहना है कि जो मॉनेटरी डिबेसमेंट के अगेंस्ट है, वो ये कहते हैं कि ये सब सिर्फ एक मार्केट नैरेटिव है, यानी प्राइस पहले भी ऊपर गए हैं और बाद में मार्केट ने ये रीज़न दिया कि ये एक डिबेसमेंट है। क्रिटिक कहते हैं कि ये सिर्फ एक लिक्विडिटी ड्रिवन मेनिया है। जब सेंट्रल बैंक रेट करते हैं और लिक्विडिटी रिलीज करते हैं तो नेचुरली मार्केट पंप करते हैं और लोग उस रैली को कोई ग्रैंड मैक्रो थ्योरी से जस्टिफाई करने लग जाते हैं। जैसे कि मैग्निफिकेंट 7 वो 7 बड़े कंपनी है जो आज पूरा यूएस इंडेक्स खुद उठा रही है और मेजर जो वॉल्यूम है वो यही 7 बिगेस्ट कंपनी है। तो क्या ये माइक्रो शिफ्ट है या सिर्फ एक एआई टेक हाइप का नतीजा है? बिटकॉइन और गोल्ड दोनों के रैलीज भी एक मोमेंटम ट्रेड हो सकते हैं। लोग बस एक मेजर ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। और सच बोलूं तो अमेरिका का डेट कोई नया इशू नहीं है। पिछले 50 साल से वो अनसस्टेनेबल डेट के साथ सरवाइव कर रहे हैं। तो अभी क्यों इतना पैनिक क्रिएट हो रहा है? तो शायद ये एक लिक्विडिटी बुल साइकिल का एक नतीजा है। तो अब क्वेश्चन इराज होता है कि इन दोनों में से कौन सही है? वो लोग जो कहते हैं कि फिएट करेंसी ख़त्म हो रही है, या वो लोग जो कहते हैं कि ये सब एक शॉर्ट लिव टाइम एक यूफोरिया है जो लिक्विडिटी ड्रिवन है? तो अगर आप मुझसे पूछें तो ये दोनों अपनी अपनी साइड पे सही है। लॉन्ग टर्म में तो ये बात अनडिनाइबल है कि जो फिएट कैश है अपने वैल्यू खो रही है। हर साल इन्फ्लेशन छोटी छोटी कट लगाता है और परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट साइकिल और लिक्विडिटी के मूड पर चलती है, कभी ग्रीड चलती है तो कभी फियर। अभी हम शायद उस साइकिल के टॉप के करीब है, लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। डेट अभी भी रिकॉर्ड लेवल पर है, रियल रेट अभी भी सरपास्ड है और लोग अब भी उन चीज़ों को प्रेफर करते हैं जिसको प्रिंट नहीं किया जा सकता। यानी लॉन्ग रन में ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है। आप अपने पोर्टफोलियो में रियल और प्रोडक्टिव एसेट रखें और ऐसे रखें जो बिजनेसेस जो कैश कमा रहे हो। गोल्ड जो प्रिंट नहीं होते, बिटकॉइन जिसकी सप्लाई लिमिटेड है, और लैंड जो जिनकी रियल डिमांड या रियल वैल्यू मौजूद है। क्योंकि वक्त गुजर रहा है और कैश हर दिन अपनी ताकत खो रही है। तो यही थी कहानी द डिबेसमेंट ट्रेड की। क्या ये सच में एक नई मैक्रो अवेकनिंग है या ये सिर्फ एक मार्केट बबल? तो डिसीजन आपका है, लेकिन एक बात आप ज़रूर याद करें, जब पैसा और पॉलिसी दोनों डाइल्यूट हो रहे हो तो सिर्फ वही लोग सेफ होते हैं जो उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जिसको प्रिंट या ओवर द नाइट प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। मैं हूं सलीम खान और ये था आज का मैक्रो ब्रेकडाउन। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम बात करेंगे नए ग्लोबल मॉनेटरी ऑर्डर में कि किसकी करेंसी इसमें रिजर्व करेंसी बनेगी, डॉलर बेस्ड या युआन बेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आप इस तरह की अपडेट मिस ना करें। थैंक यू सो मच।